سر خلیل الرحمان قمر صاحب آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، آپ کے ہم مزاج بھی ہیں، ان کی ویڈیو آج لیک ہوئی ہے، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ دوبارہ ذرا سوال کریں. آپ کون سے چینل سے؟ میں پبلک پرویو نیوز پیپر سے ہوں. ہاں پبلک پرویو نیوز پیپر سے، ڈیلی پبلک پرویو سے. اچھا، آپ کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں اور پاکستان تحریک انصاف میں وہ واحد شخص ہوں جو عوام کو نکال سکتا ہے. تو آج شیر افضل مروت بھی ہنگر اسٹرائک پر پہنچ چکے ہیں. اور بالآخر شیر افضل مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان بھوک ہڑتال پہ مروت صاحب کی بھی انٹری ہوئی ہے. اور بہت سارے دوست ہمارے پارلیمنٹیرین جو ہیں انہوں نے بڑے محبت اور چاہ سے مجھے کہا کہ ہنگر اسٹرائک میں آنا ہے. تو میں نے تو ادھر اٹھایا تھا کہ ممبرشپ معطل ہے تو میں نہیں آؤں گا، لیکن آج جو انہوں نے مجھے محبت دی ہے میرے کولیگز نے، اس نے مجھے اب اس پہ مجبور کیا کہ میں اس ایکٹیویٹی میں شرکت کروں. تو مروت صاحب بتائیے گا کیا کوئی امپیکٹ ہوگا اس بھوک ہڑتالی کیمپ سے؟ کیا فرق پڑے گا حکومت کو اس سے؟ حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمیں تھوڑا فرق پڑے گا تاکہ ہم ذرا موٹیویٹ ہو جائیں. کیا موٹیویشن ملے گی؟ کوئی اور فرق پڑے گا کس طرح کا؟ نہیں دیکھیں، یہ ایک اچھی تحریک تو ہے نا، کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا تو بہتر ہے. لہٰذا ایک فورم ہے جہاں پہ آپ لوگ آ جاتے ہیں، ہم بیٹھ کے اپنی آواز آپ کے ذریعے عوام تک پہنچا دیتے ہیں. سر خلیل الرحمان قمر صاحب آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، آپ کے ہم مزاج بھی ہیں، ان کی ویڈیو آج لیک ہوئی ہے، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ اچھا، آپ کی دونوں باتیں غلط ہیں. نہ وہ میرے دوست ہیں اور نہ ہمارا مزاج ملتا جلتا ہے. باقی اگر ویڈیو کسی نے لیک کی ہے تو خدا اسے غارت کرے. لوگوں کے پردوں کو پردوں میں رکھنا چاہیے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ پاکستانی اس پہ بھی چس لیں، فلاں کی ویڈیو آ گئی، فلاں کی ویڈیو آ گئی. یہ اللہ بھی اور شریعت بھی حکم دیتی ہے کہ اگر کسی کا پردہ رکھ سکتے ہو تو رکھا کرو. اچھا مروت صاحب، آج آپ کی کافی دنوں بعد قومی اسمبلی آمد ہوئی ہے، کافی خوشگوار ملاقات آپ کی اندر ہوئی ہے، تمام تر قومی اسمبلی کے ارکان سے بڑے اچھے انداز میں، اچھے ماحول میں گفتگو کی گئی. تو کیا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کا جو مومنٹم ہے اس وقت، دوبارہ سے تحریک شروع ہونے والی ہے؟ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ہم دھرنا بھی دے سکتے ہیں، تو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں معاملات کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں اور پاکستان تحریک انصاف میں وہ واحد شخص ہوں جو عوام کو نکال سکتا ہے. یہ میں نے پارلیمانی کمیٹی میں کہا. تو میں نے کہا کہ خان کی لائف کو خطرات ہیں اور ہم جو تاخیر کر رہے ہیں اس تاخیر سے جو ہے ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے. دوسری بات میں نے یہ کی، میں نے کہا کہ جی یہ میرے ساتھ جو ہونا تھا، جتنا کرنا تھا وہ ہو گیا. اس سے زیادہ میرے ساتھ کوئی اور برا نہیں کر سکتا ہے پارٹی میں بشمول خان صاحب، اور نہ پارٹی میرے ساتھ کوئی احسان کر سکتی ہے، نہ میرے سر پہ کوئی تاج رکھ سکتی ہے. میں نے کہا آگے یہ رہ گیا کہ آپ مجھے نکال دیں. میں نے کہا اس کے لیے بھی میں مینٹلی تیار ہوں، لیکن آپ سوچیں کہ بلا کیا کر رہے ہیں. اور دوسرا میں نے سوالات کیے کہ کوئی ایک غلطی تو بتا دے، کوئی ایک غلطی کوئی بتا دے. غلطی کیا ہے؟ ایک دو حضرات کے ساتھ اگر میری ناچاکی تھی، اس کا یہ طریقہ تو نہیں تھا. تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے پتہ نہیں کیوں مجھے طلب نہیں کر رہے ہیں. 16 کو میں نے جانا تھا، درمیان میں یہ سسپینشن ہو گئی ممبرشپ کی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر اب خان کے پاس جاؤں گا تو میں کیا مانگوں گا کہ جی وہی وہ باغم دوڑ، یہ دکم پیل، یہ پرچے، یہ احتجاج، یہ ریلیاں مجھے دے. تو لہٰذا ایک چیز جو میں نے پہلے بھی کی 9 مئی کے بعد، اور اس کے بعد ریوارڈ مجھے اس شکل میں ملا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، دوبارہ میں یہی کام کرتا ہوں اور دوبارہ پھر اس کے بعد حالات تبدیل ہوتے ہیں اور پھر میرے ساتھ ہوتا ہے. تو لہٰذا میں نے یہ چیز کلیئر کرنی ہے پی ٹی آئی کو بھی اور قیادت کو بھی اور خان کو بھی. اگر میں زیادتی یا غلطی پر ہوتا تو خدا کی قسم کوئی مجھے یہ فکر نہ ہوتی کہ میں ہر اس شخص سے معافی مانگتا جو مجھ سے ناراضگی محسوس کرتا. لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں وکٹم ہوں، تو لہذا میں ایسی فطرت ہے
کہ ناجائز یا زیادتی کوئی بھی کرے وہ اس کے آگے سرنگو نہیں ہو سکتا. ابھی آپ کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ ابھی آپ کیوں، آپ قائد جیل میں، آپ پارٹی میں ہو نہ ہو، آپ اپنے قائد کے لیے کیوں باہر نہیں نکل رہے؟ آپ قیادت کا ویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے کہ میں کیوں نہیں نکل رہا ہوں. پورے پاکستانی سب سن لو. میں جب پہلے نکلا تھا تو خان کے لیے نکلا تھا اور خان کی اجازت سے نکلا تھا، پارٹی کی اجازت سے نکلا تھا، پارٹی کے تعاون سے نکلا تھا. تو لہٰذا ابھی میں اپنے تئیں اعلان کروں اور پارٹیز کو ڈسون کر دیں کہ یہ اپنا کام کر رہا ہے یا اس کے اپنے کوئی مقاصد ہے، کل کلا کو اس میں مڈبیڑ ہو سکتی ہے، لوگ مارے جا سکتے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے. یہ میرا فرد کا کاز نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا کاز ہے. اس کا فیصلہ پارٹی نے کرنا ہوگا. یہ میرا انفرادی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. میں اپنے تئیں اتنا آزاد نہیں ہوں کہ میں اپنے تئیں اعلان کر دوں کہ جی خان کے لیے نکلنا ہے. اگر میں اعلان کر بھی دوں موجودہ حالات میں اور کوئی یہ کہہ دے کہ جی یہ پارٹی میں ممبرشپ سسپینڈ ہے اور یہ اعلانات کرتا پھر رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد سر اگر الزام لگتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی یا فوج کے آدمی ہیں تو پھر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ جو کل حمید خان نے کہا ہے، اوور آل لوگ کہتے ہیں، شروع سے ہی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی یہ اتنے آزادی سے گھوم رہے ہیں، یہ کیسے ہے؟ آزادی سے کیا مطلب؟ میں کوئی جانور ہوں کہ کوئی کسی اس میں آپ نے باندھنا ہے؟ اور سارے یہ جو پھر رہے ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں یا میں نظر آ رہا ہوں؟ یعنی میری کیا مماثلت کوئی کر سکتا ہے؟ دیکھیں کوئی اور دلیل نہیں ہے. کوئی آپ شہادت دیں، کوئی دلیل دیں، کوئی منطق کا حوالہ دیں. فلاں نے کہا فلاں قادیانی ہو گیا تو بس جی اس کو قادیانی سمجھو. میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ 16 تاریخ کو میری خان کی ملاقات جو مؤخر ہوئی ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا کام تھا، کیونکہ مجھ سے تو سب سے زیادہ تکلیف مجھ سے ہے. اور کون یہ نہیں چاہے گا کہ خان کے لیے جدوجہد نہ ہو، احتجاج نہ ہو، ریلیز نہ ہو؟ صرف اور صرف وہ نہیں چاہتے ہیں جن کا سب کو پتہ ہے. اچھا، خان صاحب نے نئے انتخابات کا عندیہ دیا ہے کہ نئے انتخابات ہوں، تیاریاں پکڑیں. آپ کو نظر آ رہے ہیں نئے انتخابات؟ مجھے علم نہیں ہے کہ، کیونکہ میری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. موجودہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے حالات اور قوانین تو ایسے ہی ہیں کہ کبھی بھی بارش ہو جاتی ہے، لہٰذا کوئی پاکستان کے بارے میں آپ وثوق سے بات نہیں کرتے. اچھا، مذاکرات کی باتیں بھی چل رہی ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں تو اگر آپ کی رکنیت بحال نہیں کی جاتی تو آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ دوبارہ ذرا سوال کریں. آپ کون سے چینل سے؟ میں پبلک پرویو نیوز پیپر سے ہوں. ہاں، پبلک پرویو نیوز پیپر سے، ڈیلی پبلک پرویو سے. اچھا. آپ کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. پاس رکھیے. ٹھیک ہے. آپ کے اوپر الزام آتا ہے کہ یہ چشمے آپ نے 2 نمبر پہنے ہوئے ہیں. آگے کوئی سوال؟ اچھا شیر افضل مروت صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کو اگر تحریک کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو آپ کو کسی این او سی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ آپ این او سی مانگیں گے. تو یہ بات کیا آپ نے آج قیادت کے سامنے رکھی اور اس پر ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیے موقف تو کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں، ہمارے خان اندر ہیں، ہماری خواتین اندر ہیں، ہمارے لیڈرشپ اندر ہیں، لوگ ملٹری ٹریبیونلز میں ہیں، پورے پنجاب میں کرفیو کا سما ہے. کہیں پر عوامی جدوجہد یا عوام کا حق اظہار رائے یا حق احتجاج جو آئین گارنٹی کرتا ہے ان کی اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا ان کے لیے ہمیں این او سی مانگنے ہوں گے. یعنی کہ حکومت این او سی دے گی کہ ہاں آئیں جی ہمارے خلاف احتجاج کریں. یہ کون سی منطق ہے؟ وہ ہمیں اجازت دیں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ این او سی سے انقلاب لائے جا سکتے ہیں تو وہ میرا خیال میں فولس پیراڈائز میں رہتا ہے. اب تک کی جو خان کو رہائی کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں، آر یو سیٹسفائی؟ نہیں، میں کوشش تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہی ہے. کون سی کوشش ہوئی ہے؟ کوشش تو اس کو کہتے ہیں کہ لاکھوں کا جمع غفیر آپ اکٹھا کریں، ریلی کریں، مارچ کریں، دھرنے کریں، مار کھائیں، دنیا دیکھ لیں کہ پاکستان نکلا ہے. کوشش اس کو کہتے ہیں. باقی تو کوئی کوشش نہیں ہے. اسمبلی میں ایئر کنڈیشن ماحول میں گلہ پاڑ کے آپ چلائے، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اثر پڑے گا عوام کو موٹیویٹ کرنے میں، پاکستانیوں کو باہر نکالنے میں، ریلیاں کرنے میں، اژدہام لانے میں.
तभी पाकिस्तान जो है उठेगा। 72 घंटे के लिए अगर पाकिस्तानी निकल गए, और ये पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल का सवाल है, पाकिस्तानी निकलेंगे तो उनका मुस्तकबिल संवरेगा। ये स्वाबी का जो इवेंट है, आप समझते हैं कि पहली कड़ी साबित हो सकता है? सवाबी का जो इवेंट है, देखिए इनसे आ गई तो पहले ही जा सकती है। तहरीक तब उठेगी जब पंजाब में हम जाएंगे, और ये हमारे लिए चैलेंज है और पूरी कौम के लिए चैलेंज है। क्यों नहीं जा सकते हैं पंजाब में? हम गए, उस दौर में गए जब 9 मई ताज़ा हुआ था और मुल्क में खौफ और डर के साए हर तरफ छाए हुए थे। उस दौर में जब हम गए तो हर जगह से लोग सरों पे कफन बांध के हमारे साथ निकले। इन्होंने पुल गिराए, उन्होंने सड़कें तोड़ी, उन्होंने लोगों को अरेस्ट किया, रातों को छापे मारे, हम पे गोलियां चलाई। दीर में 3 लोग मेरे साथ जख्मी हुए, बाजावड़ में उन्होंने हम पे फायर मारे, कुआट में, हर जगह पे इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया। लेकिन वो लाखों के लोग निकले थे ना, तो लोग तो निकलने के लिए अभी भी पर तोल रहे हैं। क़यादत जो है वो आगे होगी। ये इस्लामाबाद में 8 फरवरी के बाद अभी तक हमने जलसे किए ना, एहतजाज किए, हज़ारों की रैलियां आप लोगों ने देखी, और ये हमने किए। लोग ये कहाँ से आए? ये पिंडी इस्लामाबाद के लोग थे, हमारे साथ निकले, उनको यकीन था क़यादत हमारे साथ है, तो वो भी निकल आए। अच्छा, पार्टी को नज़र आ रहा है कि आप अच्छे तरीके से क्राउड इकट्ठा कर लेते हैं, फिर भी पार्टी क्यों इजाज़त नहीं देती? क्यों आपको नहीं कहती कि आप जलसे वगैरह करें? देखिए, मैं आप सबको एक बात बता दूँ। आप लोग देख रहे हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से पार्टी के कुछ लोग नाम नहाद लीडर बने हुए हैं, जिस तरह हामिद खान कल बोल रहा था, खाम